چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ایک بار پھر ایڈوانسڈ تجوید کورس کی کلاس لیکچر نمبر 3 میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ اس میں ہم وہ تجوید رولز پڑھتے ہیں جن کو ہم نے بیسک لیول پہ نہیں پڑھا تھا اور جو رولز پڑھنا ہمیں ضروری ہے۔ ابھی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، ہم حروف کی صفات پڑھ رہے تھے۔ تو صفات پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے دو ٹائپس کی صفات آئی تھی، ایک آئی تھی صفات لازمہ، دوسری آئی تھی صفات عارضہ۔ پھر ہم نے صفات لازمہ کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کی تھی، تو ہمارے پاس پھر فردر 2 ٹائپس آئی تھی۔ ایک تھی صفات لازمہ متضادہ، وہ صفات لازمہ جن کو اپوزٹ ہوتا ہے، اور دوسری آئی تھی صفات لازمہ غیر متضادہ، دوز پرماننٹ صفات، ایسی پرماننٹ صفات جن کا اپوزٹ موجود نہیں ہے، ود آؤٹ اپوزٹ جو ہے۔ پھر ہم نے صفات لازمہ کے ٹاپک کو لیا تھا۔ تو صفات لازمہ میں نے بولا تھا یہ 10 ہیں، اور ان میں سے 5 کی اپوزٹ ہے۔ حمز کی اپوزٹ جہر ہے، شدت کی اپوزٹ رخاوت ہے، استعلا کی اپوزٹ استفعال ہے، اطباق کی اپوزٹ انفتاح ہے، اطلاق کی اپوزٹ اسمات ہے۔ تو ہم نے 6 صفات پڑھ لی تھی کل، تو آج ہمیں 4 صفات اور پڑھنی ہے، وہ ہے اطباق اور انفتاح، اطلاق اور اسمات۔ تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہم صفت اطباق پڑھتے ہیں۔ اطباق کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن، اور انفتاح کا مطلب ہوتا ہے اس کا اپوزٹ سیپریشن۔ اطباق کا مطلب ہوتا ہے سٹک ہونا کوئی چیز، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لٹرل میننگ کی طرف آتے ہیں۔ ایز یوزول جیسے ہم نے اس کا ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے، ہم یہ چیزیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلے اس کا لغوی معنی، لٹرل میننگ۔ اطباق کا میننگ ہوتا ہے ڈھانپ لینا، کسی چیز کو کور کر لینا، یا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ مل جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے انگلش میں یہاں پہ لکھا ہے ایڈیشن۔ اور اصطلاحی معنی، اس کا ٹیکنیکل میننگ کیا ہے، یعنی کیا چیز ملتی ہے؟ ٹیکنیکلی زبان کے پھیل کر تالوں سے مل جانا۔ جو زبان ہے یہ پھیل جاتی ہے، سپریڈ ہو جاتی ہے۔ جب سپریڈ ہو جاتی ہے پھر تالوں کی طرف لگتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ جن حروف میں صفت اطباق پائی جاتی ہے ان حروف کو کہتے ہیں ہم حروف مطبقہ، حروف مطبقہ۔ اور یہ حروف ہیں 4، کتنے ہیں؟ 4۔ اور وہ کون کون سے حروف ہیں؟ صاد، طا، ظا، ضاد، یہ 4 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مطبقہ، اور ان میں صفت اطباق پائی جاتی۔ اب طریقہ ادائیگی کیا ہوگا، میتھڈ کیا ہوگا ان کو پروناؤنس کرنے کا؟ جب ان حروف کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، زبان تالو سے مل جاتی ہے، زبان پھیل کر پھر تالو کی طرف مل جاتی ہے۔ پوری زبان کا ایک حصہ نہیں، پوری زبان تالو کی طرف ملتی ہے، یعنی تالو کے قریب قریب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف بہت ہی پر پڑے جاتے ہیں، ایکسٹرا پر۔ دیکھو اگر آپ دیکھیں گے صاد یہ حروف مستعلی ہے، طا بھی حروف مستعلی ہے، ضا بھی حروف مستعلی ہے، ضاد بھی حروف مستعلی ہے، یعنی ان میں صفت استعلا تو پہلے ہی پائی جاتی ہے، یہ پہلے ہی پر ہے، یہ تو پہلے ہی پر ہے، ان میں صفت استعلا تو پہلے ہی پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ان میں صفت اطباق پائی جاتی ہے۔ صفت استعلا میں کیا ہوتا ہے؟ صفت استعلا میں ہوتا ہے جو روٹ آف ٹنگ ہے وہ تالو کی جانب اٹھتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ موٹے ہو جاتے ہیں، پر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ان 4 حروف میں، حالانکہ حروف مستعلی 7 ہیں، یہاں پہ کون کون سا بچتا ہے؟ یہاں پہ خا بچتا ہے، غین بچتا ہے، قوف بچتا ہے۔ ان 3 کے بغیر ان 4 میں کیا ہوتا ہے، ایک تو زبان کی جڑ یعنی اصل اللسان وہ تالو کی جانب
بلند ہوتی ہے، یا روٹ آف دا ٹنگ بلند ہوتی ہے تالو کی جانب. یہ تو ایک ہوگی، یہ صفت استعلا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پوری زبان کا باقی حصہ بھی وہ بھی تعلق کی طرف اٹھتا ہے ان چار حروف کو ادا کرتے وقت: صاد، طا، ظا، ضاد. مثال کے طور پہ میں کہوں گا یہ ہمارے پاس ٹنگ ہے، یہ اس کے روٹ ہے، یہ والا. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے جب ان میں صفت استعلا ہوگی پیدا تو یہ روٹ تالو کی جانب اٹھتا ہے. یہ مان لو تالو ہے، یعنی پیلٹ ہے، اوپر والا حصہ. لیکن جب ہم صاد، طا، ظا، ضاد ادا کرتے ہیں، ایک تو روٹ بھی اٹھتی ہے اور زبان کا یہ باقی حصہ بھی، مڈل حصہ بھی اٹھتا ہے. یعنی یہ پوری زبان پھیلتی ہے اور تالو کی جانب اٹھتی ہے. اس کی وجہ سے ایک تو یہ پر ہوتے ہیں، پھر اور پر ہوتے ہیں، یعنی ایکسٹرا پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا پر ہونا زیادہ واضح ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو قا، غین، قوف. آپ اس کو پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں. صاد مثال ہمارے پاس، صاد زبر صا، صا، صا. اس طرح پا زبر پا، پا. ایک تو صفت استعلا ہے اس میں اور صفت ادباغ بھی آ گئی. اس طرح لا زبر لا، لا، لا. تو پوری زبان کا جو یہ ہے نا پھیلاؤ ہے، پوری زبان ڈھانپ لیتی ہے، کور کر لیتی ہے تالوں کو. ڈھانپ لینا آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، یعنی تالوں کو کور کر لیتی ہے، یعنی پورے تالوں کی طرف یہ زبان جو ہے نا پھیل جاتی ہے، ایکسپینڈ ہو جاتی ہے، اسٹریچ ہو جاتی ہے، اسپریڈ ہو جاتی ہے. پھر یہ ان میں ایکسٹرا جو ہے نا ایکسٹرا تھک ٹون ہو جاتا ہے پیدا. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کی اپوزٹ صفت کی طرف، اس کو بولتے ہیں انفتاح. انفتاح کا مطلب ہوتا ہے سپریٹ رہنا. تو سپریشن کس میں ہوتا ہے؟ زبان اور تالو آپس میں سپریٹ رہتے ہیں. مثال یہ تالو ہے، یہ زبان ہے، تو ان میں آپس میں سپریشن رہتا ہے. یہ زبان جو ہے نا، یہ پوری زبان یہ نہیں اٹھتی، یہ جدا رہتی ہے. کس سے؟ تالو سے. یعنی اس میں پھیلاؤ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جن حروف میں صفت انفتاح پائی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں حروف منفتحہ. حروف منفتحہ. تو یہ آپ کو خود ہی پتا ہوگا حروف منفتحہ کتنے رہ گئے؟ یہاں سے 4 آ گئے. اب کتنے ہوں گے حروف منفتحہ؟ 25 ہوں گی، کیونکہ 29 میں سے 4 مائنس کریں گے تو 25 رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ان کا طریقہ ادائیگی کیا ہے. اگر اس میں تالو کی جانب جو ہے نا زبان کا پھیلاؤ ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، زبان اٹھتی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ انفتاح میں زبان تالو سے جدا رہے گی. زبان تالو سے جدا رہے گی. مثال کے طور پہ اب ہم کچھ حروف، ذرا کچھ ایک ایک حرف سب لکھیے. حروف منفتحہ میں سے ایک ایک حرف سب لکھیے. ماشاء اللہ، با ہے، ہاں، الف ہے، سا ہے، جیم ہے، قوف ہے، ماشاء اللہ. اس طرح نون ہے. تو ان کو آپ ادا کیجیے. دیکھیے، با زبر با، تو تالو کا کام ہی نہیں ہے. تا زبر تا، زبان جو ہے نا، زبان کا پھیلاؤ یا زبان کی جو ہے نا سینٹر والا حصہ وہ تالو کی طرف نہیں اٹھتا. جیم زبر جا، اس کا تو مخرج ہی تالو کا وہ زبان کا درمیانی حصہ ہے. مخرج کے بغیر زبان نہیں اٹھتی، یعنی صفت کی وجہ سے زبان نہیں اٹھتی. یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، جیم تو ادائی ہوتا ہے نا جب زبان کے درمیانی حصہ تالو کے ساتھ لگتا ہے. یہ تو اس کا مخرج ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے صفت کے اعتبار سے جو ہے نا پوری زبان پھیل کر تالو کی جانب نہیں اٹھتی جیم کو ادا کرتے وقت. اس طرح قوف زبر قو، قو. اس میں جو ہے نا، اس میں زبان کی جاڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے، مگر اس میں صفت استعلا ہے، پوری زبان نہیں اٹھے گی یہاں بھی، ایز کمپیئر ٹو صاد، ضاد، طا، ظا. ٹھیک ہے، ایسے آپ باقی حروف کو بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس میں اگر کنفیوژن ہو تو بتائیے گا. میں نیکسٹ پہ چلتا ہوں. نیکسٹ صفت ہے صفت اطلاق، اور اس کا اپوزٹ ہے اسمات. اطلاق کا مطلب ہوتا ہے فلینسی، ایزینس کے ساتھ ادا کرنا. اسمات کا مطلب ہوتا ہے پریونشن، روکنا. اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں. دیکھیے، اطلاق کا لغوی معنی ہوتا ہے کنارہ، ایجز. ٹھیک ہے، دیکھیے ان حروف کو ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے، یہ حروف ہونٹوں، دانتوں اور زبان کے کناروں سے پھسل کر، سلپ ہو کر ادا ہوتے ہیں اور ایزیلی ادا ہوتے ہیں. یعنی ان کے لیے آپ کو جماؤ نہیں کرنا پڑے گا، سختی کے ساتھ ان کو ادا نہیں کرنا پڑے گا. ان کے لیے جماؤ کی ضرورت
نہیں ہے، جم کر نہیں ادا ہوتے. جو حروف آپ کو جم کر ادا کرنے پڑتے ہیں نا، آپ کو جب ہم نے کہا تھا حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو ان کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، تو آپ کو لگتا ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو ایک فورس دینی پڑتی تھی، قوت دینی پڑتی تھی، وہ ایزیلی ادا نہیں ہوتے تھے. ایز کمپیئر ٹو دیز حروف، یہ والی لیٹرز جو ہے، ان لیٹرز میں کیا ہوگا، آپ کو یہ بالکل آرام سے سلپ ہو کر سہولت کے ساتھ ادا ہوں گے. تو چونکہ وہ سلپ یہ کہاں پہ ہوتی ہے، زبان کے کنارے پہ ہوتی ہے، دانتوں کے کنارے پہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو اذلاق کہا گیا. اذلاق کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے، کنارہ ہوتا ہے اس کا مطلب. جن حروف میں صفت اذلاق پائی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں حروف مزلقہ. حروف مزلقہ، اور حروف مزلقہ 6 ہیں. کتنے؟ 6 ہیں. اور ان کا مجموعہ جو ہے، ان کا نیمونک جو ہے وہ ہے فرمل لبن. فرمل لبن، فا را میم نون لام با. ان حروف کو آپ دیکھیے، مثال کے طور پہ دیکھیے، آپ کے پاس لام ہے، آپ پڑھیے حمزہ لام زبر ال 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 ال. آپ دیکھیں گے زبان جو ہے نا تھوڑی سی پھسلتی ہے. ایک ہی جگہ کریں گے لام کو، مثال کے طور پر وہیں پہ زبان کو روک لیں گے، اس کو پھسلنے نہیں دیں گے، اس کو تھوڑا سا سلپ نہیں ہونے دیں گے، تو آپ کو کیا ہوگا، ال. تو یہ آواز جو ہے نا، یہ سہولت کے ساتھ پھر ادا نہیں ہوگا، فلنسی کے ساتھ ادا نہیں ہوگا. دیکھیے ال، ایسے ہی حمزہ را زبر اور الرحمہ. الرحمہ تو ایزی سے ادا ہوتے ہیں. ان، نون کی بات کر رہا ہوں میں، اس طرح با کی بات، اب پھر قلقلہ بھی کرنا ہے، تو یہ مخارج سے پھسل کر بسہولت ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم نیکسٹ کیٹیگری کی طرف. نیکسٹ کیٹیگری ہے اسمات، جو اس کا اپوزٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ فلنسی ہوتی ہے، یہاں پہ فلنسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اسمات کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ریسٹرین. یعنی حروف کو ہم مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی اس کو پھر سلپ جیسا ہونے نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جن حروف میں صفت اسمات پائی جاتی ہے ان کو بولتے ہیں حروف مسمتہ. تو چونکہ یہ کتنے تھے، حروف مزلقہ تھے، یہ کتنے تھے، حروف مزلقہ کتنے ہیں، حروف مزلقہ 6 ہیں، تو باقی کتنے بچ جاتے ہیں مثبتہ، 23. چلیے آپ مجھے بتائیے حروف مثبتہ کے کچھ کے نام لکھ لیجیے. چلیے جی، سا ہے ماشاء اللہ، ز، واو. تو ان کو کیا ہم کریں گے، اپنے مخرج سے مضبوطی کے ساتھ جم کر ادا ہوتے ہیں، جماؤ کے ساتھ. ٹھیک ہے، سٹریس کے ساتھ یہ ادا ہوں گے، یہاں پہ یہ ایزیلی ادا نہیں ہوں گے. تو سا کی ایگزامپل دیجیے آپ، مثال کے طور پہ حمزہ سا زبر اف، اف. اس طرح حمزہ زا زبر از. آپ دیکھیں گے ادھر جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. حمزہ واو زبر آؤ. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کس کی مثال دے سکتے ہیں، قوف. حمزہ قوف زبر آق، آق. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ اتنے فلنسی کے ساتھ ادا نہیں ہوں گے، اس لیے ان میں صفات اسمات پائی جاتی ہے اور یہ حروف مسمتہ ہوئے. تو یہ ہے ہمارے تمام جو صفات لازمہ متضادہ ہم نے پڑھی تھی. ہم نے پہلے پڑھی تھی حمز، اس کا اپوزٹ تھا جہر. اس طرح ہم نے پھر کون سی صفت پڑھی تھی، ہم نے شدت پڑھی تھی، اس کا اپوزٹ ہے رخاوت. استعلا پڑھی تھی، استعلا کی اپوزٹ ہے استفال اطباق، اور اس کی اپوزٹ ہے انفتاح اذلاق، اس کی اپوزٹ ہے اسمات. اب ہم آئیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ پہ. دیکھیے صفات لازمہ غیر متضادہ جو ہیں یہ 7 ہیں. کتنے؟ 7. صفت لازمہ غیر متضادہ میں پہلی صفت ہے سفیر، یہ آپ کو پتہ ہے اس لیے ان پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. دوسری صفت ہے قلقلہ. تیسری صفت ہے لین. چوتھی صفت ہے انحراف، یہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، وہ 3 تو میں نے پڑھائی ہے. پانچویں صفت ہے تقریر، اس کے بارے میں نے تھوڑا بہت بتایا ہے. چھٹی صفت ہے تفشی. ساتویں صفت ہے صفت استطالت. تو یہ 7 صفات ہیں، یہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، یعنی ان کا اپوزٹ موجود نہیں ہے. یہ دوز پرماننٹ صفات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں ود آؤٹ اپوزٹ، ان کا اپوزٹ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جس کا میں نے پڑھایا ہے انشاءاللہ اس پہ میں کم ٹائم دوں گا، جہاں پہ تفصیل کی ضرورت ہوگی وہاں پہ میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا. سفیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، سفیر کا مطلب ہوتا ہے سیٹی، وسل. ان میں وسل لائک ساؤنڈ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اور کس کس حرف میں یہ ہوتا ہے،
किस किस हरफ में ये पाई जाती है? ये पाई जाती है जा, सीन, सौद। इन तीन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है, इसको बोलते हैं सिफत सफीर। और इन हरूफ को क्या बोलते हैं? हरूफ सफीरिया। ठीक है, मिसल हमजा जा जबर अज, अज, विसल लाइक साउंड निकलता है। जब दांत दो मिलते हैं तो बाहर निकलता है विसल लाइक साउंड, तेज आवाज निकलती है। इस तरह हमजा सीन जबर अस, अस। हमजा सौद जबर अस, अस। सौद को हम इस्तितालत भी अदा करेंगे और सिफत सफीर भी अदा करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपको समझ। सफीर का मतलब होता है सीटी, विसल लाइक साउंड। और ये किन में पाई जाती है? हुरूफे सफीरिया में। इनको अदा करने का तरीका यह है कि जब इनको अदा किया जाता है तो उसमें मखरज में क्या निकलती है? सीटी जैसी आवाज निकलती है, विसल लाइक साउंड निकलता है। नेक्स्ट सिफत है, वो है कलकला। कलकला का मतलब क्या है? कलकला मतलब होता है इको होना, आवाज का इकोइंग। ठीक है, या कमिंग बैक ऑफ साउंड, जिसको हम कहते हैं आवाज लौटना। लौटना का मतलब होता है वापस आना आवाज। तो ये किन हरूफ में होती है? वो हरूफ हैं कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इनको क्या बोलते हैं? हरूफ कलकला। इनका मजमू है कुतुब जद्दिन। और इसकी थोड़ी सी तफसील है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तीसरा है लीन। लीन का मीनिंग क्या होता है? लीन का मीनिंग होता है नरमी। तो ये किस किस हरफ में पाई जाती है? ये पाई जाती है वाव साकिन से पहले जब क्या होता है? जबर। और या साकिन से पहले जब होता है जबर। तो नरमी कैसे होती है? यानी इनको ऐसे नरमी से पढ़ना होता है, अगर इनको हम खींचना चाहे, स्ट्रेच करना चाहे, इनको हम स्ट्रेच कर सकें, ऐसे इनको नरमी के साथ अदा करना है। ये हो गया लीन। तो ये भी सिफत है लाजिमा में से, मगर गैर मुतज़ादा में से। ठीक है, हाँ गया समझ। सिफत तकरीर। तकरीर का मतलब होता है रिपीटेशन, कोई चीज रिपीट होना। तो सिफत तकरीर सिर्फ एक हरफ में पाई जाती है, उसको बोलते हैं रॉ। रॉ में पाई जाती है। लेकिन रॉ में ये सिफत तकरीर जो है ना, ये कंप्लीट नहीं पाई जाती। यानी इसको हम ज्यादा अदा नहीं करते हैं रॉ में, सिफत तकरीर, बल्कि रॉ में हम इसको हल्का अदा करते हैं। सिफत तकरीर में क्या होता है? वाइब्रेशन जैसी होती है इसको प्रोनाउंस करते वक्त। हमें ज्यादा वाइब्रेशन नहीं करनी है रॉ को अदा करते वक्त, बल्कि बहुत कम करनी है। मिसाल हम पढ़ेंगे अर्रहमा, अर्रहमा। ये रह मैंने किया ना, ये दुरुस्त है। अगर कोई ज्यादा करेगा अर्रह, ये गलत है, ये रिपीटेशन ज्यादा होगा। अगर कोई सिफत तकरीर के बगैर इसको अदा करेगा, वो भी बाज लोग कहते हैं, वो पढ़ते हैं अव्वहमा, अव्वहमा, तो वो फिर जुबान तालु के साथ लगाती ही नहीं है, ये वाव की तरह बन जाता है। तो इसलिए हम इसको सिफत तकरीर के साथ अदा करेंगे। तो रा में यही सिफत पाई जाती है, इसमें थोड़ा वाइब्रेशन टाइप होता है, मगर वाइब्रेशन कम करनी है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सिफत है सिफत इनहिराफ। तो इनहिराफ जो है, इनहिराफ का मतलब होता है फिरना, यानी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना। ये एक टाइप का स्लिप होना होता है, स्लिप होना। तो इनमें क्या होता है? जो इन हुरूफ का मखरज है, ये दो हुरूफ में पाई जाती है, एक लाम में और रॉ में। ये अपने मखरज से थोड़ा फिर जाते हैं, यानी जब हम इनको अदा करते हैं, इनको प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस करते वक्त एग्जैक्ट मखरज पे जब जुबान लगती है, जुबान थोड़ी सी फिसलती है, दूसरे मखरज की तरफ जाती है जुबान। तो इस फिसलने को, दूसरी मखरज की तरफ जाने को इनहिराफ कहते हैं। ठीक है, इस तरह रॉ, रॉ में भी ऐसा होता है। देखिए आप मिसाल के तौर पर हम पढ़ेंगे हमजा लाम जबर अल, अल। आप देखना जो लाम का मखरज है, लाम का मखरज जो हमने पढ़ा है, वो क्या है? लाम का मखरज जरा लिखिए कोई। देखो क्या होता है, तरफे लिसान जो है ना, ये लगता है दवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों के साथ। हाँ, ये तरफुल लिसान। तो देखिए आप वहां पे जुबान लगाइए, फिर आप लाम अदा करते हैं, तरते हैं हमजा लाम जबर अल, अल। लेकिन अगर आप वहीं पे एग्जैक्ट पोजीशन पे ही जुबान रखेंगे, जुबान थोड़ी इधर उधर नहीं जाएगी, तो लाम सही से अदा नहीं होगा। अल, तो इसको अल, अल मामूली सा इनहिराफ होता है मखरज से, तो उसको बोलते हैं इनहिराफ होना। इस तरह रॉ में भी होता है, हमजा रॉ जबर और रॉ का मखरज होता है, रसुल लिसान लगती है तालु के साथ।
تو آر یہ اپنے مخرج کے ایگزیکٹ پوزیشن پہ نہیں رہتی ہے، پھر تھوڑا بہت ہی زبان ادھر ادھر ہلتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں انحراف ہونا۔ لام اور را جو ہے نا، ان میں صفت انحراف پائی جاتی ہے، اور ان کو بولتے ہیں حروف منحرفہ، منحرفہ، ان کو بولتے ہیں حروف منحرفہ۔ نیکسٹ صفت تفشی۔ تفشی کا مطلب ہوتا ہے ایکسپینڈ ہونا، ایکسپینڈ ہو جانا، یا ہم کہیں گے پھیل جانا، ہاں ایکسپینڈ ہو جانا۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ صفت پائی جاتی ہے ایک حرف میں، وہ ہے شین، یعنی اس حرف کو ادا کرتے وقت جو ہے نا آواز پھیل جاتی ہے۔ دیکھیے شین، اش، 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 تو اس کی آواز پھیل جاتی ہے پورے منہ میں، اس لیے اس میں صفت تفشی پائی جاتی ہے، سپریڈ ہو جاتی ہے اس کی آواز پورے کو، پھیل جاتی ہے، تو اس میں صفت تفشی پائی جاتی ہے، یہ شین حرف میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں گے نیکسٹ پہ ہم، وہ ہے صفت استطالت۔ صفت استطالت ایک حرف میں پائی جاتی ہے، وہ ہے حرف ضاد۔ استطالت کا مطلب کیا ہوتا ہے، لمبا ہونا، اسٹریچ ہونا۔ تو اس میں کیسے صفت استطالت پائی جاتی ہے، جب اس حرف کو ہم ادا کرتے ہیں، ضاد کو ہم ادا کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، مخرج میں آواز دیر تک جاری رہتی ہے۔ جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں نا، کیسے ادا کرتے ہیں، جو زبان کی یہ جو ہے نا سائڈز جو ہیں، سائڈس آف ٹنگ جو ہے، یہ نواجز سے لے کر ضاحک تک آہستہ آہستہ لگتے ہیں، یعنی نواجز کے ساتھ لگتے ہیں نا، نواجز کے ساتھ جو مولرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگتے وقت جو ہے نا یہ زبان آہستہ آہستہ لگتی ہے۔ ایگزامپل یہ ہمارے دانت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری ٹنگ ہے، یہ اس کی جڑ ہے، اصل لسان ہے۔ جب اس کے یہ کنارے، ہم کیا اس کا مخرج پڑھتے ہیں، ہم بولتے ہیں حافۃ اللسان، یہ کس کے ساتھ لگتی ہے، نواجز کے ساتھ۔ لیکن جب یہ نواجز کے ساتھ لگتی ہے، مثال پہلے یہ دونوں سائڈ لگیں گے، ادھر سے بھی لگیں گے ادھر سے بھی، تو یہ یہاں لگے گا، آہستہ آہستہ یہ لگنا شروع ہو جائے گا، پھر ادھر لگے گا، پھر ادھر لگے گا، پھر ادھر لگے گا، لگے گی، یہ آہستہ آہستہ لگے گی، اس کی وجہ سے آواز جو ہے نا وہ طویل ہو جاتی ہے ضاد کی۔ اس صفت کو کہتے ہیں صفت استطالت۔ دیکھیے مثال ہمیں پڑھنا ہے حمزہ ضاد زبر، او، او، یہ آہستہ آہستہ لگی، ہم پڑھیں گے ایسے ولا الضالین، ولا الضالین، ولا، یہ آہستہ آہستہ لگے گی، ولد جلدی نہیں ہوگا ولد، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آواز میں استطالت پیدا ہو جاتی ہے، طوالت پیدا ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے آواز۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ضاد کو ضاد پڑھیں گے اس میں صفت استطالت ادا نہیں ہوتی ہے، جب صفت استطالت ادا نہیں ہوگی ضاد میں تو ضاد حرف صحیح ادا نہیں ہوگا، اس لیے بھی ضاد کو منع کیا گیا ہے۔ ویسے تو ضاد عربی میں کوئی حرف ہی نہیں ہے، تو ضاد پڑھنے سے یہ بھی ایک پرابلم آتی ہے۔ تو یہ ہو گئے ہماری ساری صفات، صفت صفیر، صفت قلقلہ، صفت لین، صفت تقریر، صفت انحراف، صفت تفشی، صفت استطالت۔ اب قلقلہ کو تھوڑی سی ہم اور ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ قلقلہ جو ہے نا اس کی لیولز ہوتی ہیں، 4 لیولز ہوتی ہیں، کسی حرف میں قلقلہ زیادہ ہوتا ہے، کسی حرف میں قلقلہ تھوڑا کم ہوتا ہے، کسی میں اس سے کم ہوتا ہے، کسی میں اس سے کم ہوتا ہے۔ تو 4 لیولز کیا بنتی ہے، کہیں پہ قلقلہ اسٹرانگیسٹ ہوتا ہے، اسٹرانگیسٹ کہاں ہوتا ہے، جب ہم مشدد حرف پر وقف کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک حرف ہے، ہم پڑھتے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تھا وتب، جب ہم نے اس میں وقف کیا تو یہ ساکن ہو جائے گا لیکن تشدید باقی رہے گی، یہ وقف کا قاعدہ ہے۔ تو ہم کیا پڑھیں گے، وتب، وتب، یہاں پہ قلقلہ اسٹرانگیسٹ ہوتا ہے جب حروف قلقلہ پہ کیا کیا جائے، وقف کیا جائے۔ نیکسٹ، جب ساکن حرف پہ وقف کیا جائے، جب ساکن حرف پہ وقف کیا جائے، مثال کے طور پہ احد، احد، یہاں پہ اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن اسٹرانگیسٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، احد، اس طرح ہے مسد، مسد، یہ سمجھ آ گیا۔ تو یہاں پہ قلقلہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس سے ویک کہاں پہ ہوتا ہے، جب ساکن درمیان میں ہو، جب حروف قلقلہ ساکن ہو مگر وہ درمیان میں ہو۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ورڈ ایک ہے مدہنون، اس میں بھی قلقلہ ہوا لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا یہاں پہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اس میں ہوا، اس سے کم اس میں ہوا، پھر اس سے کم اس والے دال میں ہوا، ٹھیک ہے۔
اس میں قلقلہ ہوا لیکن کم ہوا. مدہنون ہے کیونکہ ساکن حرف بیچ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سب سے کمزور قلقلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب حروف قلقلہ متحرک ہو. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے درس. آپ کو لگ ہی نہیں رہا ہوگا کہ اس میں قلقلہ ہو، حالانکہ اس میں قلقلہ صفت موجود ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہے مثال کے طور پہ ہدن. ایسی اور بھی ایگزامپلس آپ دیکھ سکتے ہیں. تو قلقلہ کے 4 مین لیولز ہیں. اسٹرانگیسٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب حروف قلقلہ مشدد ہو اور وہاں پہ وقف کیا جائے. اس طرح اسٹرانگ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہو اور وہاں پہ وقف کیا جائے. حروف قلقلہ پہ وقف کیا جائے تو وہ ساکن ہو جائے. اسی طرح ویک کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب ساکن حرف بیچ میں آ جائے. اسی طرح ویکسٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ حروف قلقلہ کیا ہو؟ وہ متحرک ہو. تو ہم اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں پھر ایک بار. ہم نے بتایا تھا کہ صفات جو ہم پڑھتے ہیں، صفات کی 2 ٹائپس ہیں، صفات لازمہ، دوسری ہیں صفات عارضہ. صفات لازمہ مینز پرمنٹ صفات، اور پرمنٹ صفات کی مزید 2 ٹائپس ہیں، صفات لازمہ متضادہ جن کا اپوزٹ موجود ہوتا ہے، صفات لازمہ غیر متضادہ جو وداؤٹ اپوزٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے نیکسٹ پڑھا تھا صفات لازمہ کون کون سی ہے. ہم سے اس کا اپوزٹ جہر ہے، شدت ہے اس کا اپوزٹ رخاوت ہے، اور ان کا انٹرمیڈیٹ والا توسط ہے. استعلا صفت ہے اس کا اپوزٹ استفال ہے. اطباق صفت ہے اس کا اپوزٹ انفتاح ہے. اذاق صفت ہے اس کا اپوزٹ اسمات ہے. پھر میں نے کل 6 صفات پڑھا دی تھی، اور آج ہم نے 7ویں صفت پڑھی اطباق. اطباق کا مطلب ہوتا ہے مل جانا یا ڈھانپ لینا، کور کر لینا. تو یہ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ زبان پھیل کر تعلق کے ساتھ مل جاتی ہے. ان حروف کو کہتے ہیں حروف مطبقہ. یہ 4 حروف ہیں. یہ ہیں صاد، طا، ظا، ضاد. تو ان میں جب یہ ادائیگی ایسے ہم کرتے ہیں کہ زبان تعلق کے ساتھ مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایکسٹرا پر ہوتے ہیں. اس میں صفت استعلا تو آلریڈی موجود ہوتی ہے، اطباق سے یہ مزید پر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا اپوزٹ ہے انفتاح. انفتاح کا مطلب ہوتا ہے سپریشن، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت سپریٹ رہتی ہے زبان. اور ان حروف کو کہتے ہیں حروف منفتحہ. ان کا نمبر ہی یہ 25 ہے. اور ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان تعلق کے ساتھ ملتی نہیں ہے بلکہ اس سے جدا رہتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس صفت اذلاق. اور اذلاق کا میننگ ہوتا ہے کنارہ، انگلش میں فلنسی. اور ان حروف میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہونٹوں، دانتوں اور زبان کے کناروں سے پھسل کر بسہولت، ایزینس کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ان حروف کو کہتے ہیں مزدقہ. یہ 6 حروف ہیں. ان کا مجموعہ ہے فر من لبن، اور یہ اپنے مخارج سے ایزیلی ادا ہو جاتے ہیں. اس کا اپوزٹ ہے اسمات. اسمات کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ٹو ریسٹین یا پریونشن. اور ان حروف کو ادا کرتے وقت جو ہے نا جماؤ ہوتا ہے، یہ مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. ان حروف کو کہتے ہیں حروف مصمتہ، جن میں صفت اسمات پائی جاتی ہے. یہ 23 ہے. یہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ یہ اپنے مخرج سے مضبوطی کے ساتھ جم کر ادا ہوتے ہیں. تو یہ ہو گئی تھی صفات لازمہ متضادہ. اب غیر متضادہ کی طرف ہم آئے تھے، جن میں اپوزٹ موجود نہیں ہوتا ہے. یہ پرماننٹ صفات ہیں مگر ود آؤٹ اپوزٹ. ود آؤٹ اپوزٹ ہوتے ہیں. یہ 7 صفات ہوتی ہیں. سفیر ہے، دوسری قلقلہ ہے، تیسری لین ہے، چوتھی انحراف ہے، 5ویں تقریر ہے، 6ٹھی تفشی ہے، اور 7ویں استطالت ہے. تو سفیر کا مطلب ہوتا ہے سیٹی نکلنا، وسل لائک ساؤنڈ. یہ زا سین صاد میں ہوتا ہے. ان کو حروف سفیر یہ کہتے ہیں. اس طرح قلقل کا مطلب ہوتا ہے ایکو ہونا، لوٹنا، آواز واپس آ جانا. یہ 5 حروف میں پائی جاتی ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. تو اسی طرح لین. لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی. یہ 2 حروف میں پائی جاتی ہے، واو اور یا میں. جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو. ان کو ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ آواز میں نرمی ہو جاتی ہے کہ اس کو اگر ہم کھینچنا چاہیں تو وہ کھینچ سکے. اس طرح صفت تقریر ہے. تقریر کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیشن ہونا. ریپیٹیشن صرف را میں ہوتا ہے، لیکن اس میں ریپیٹیشن، زیادہ ریپیٹیشن سے بچنا ہے. ہمیں اس میں یہ خفیف ادا کرنی ہے یہ صفت. ٹھیک ہے. پھر ہم نے صفت انحراف پڑھی. انحراف کا مطلب ہوتا ہے منحرف ہونا. یہ لام اور را میں پائی جاتی ہے. منحرف، یہ ان کو حروف منحرفہ کہتے ہیں. تو یہ اپنے مخرج سے تھوڑا منحرف ہو جاتے ہیں ان کو ادا کرتے وقت، لام اور را کو ادا کرتے وقت. اس طرح صفت تفشی ہے. تفشی کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا، آواز منہ میں پھیل جانا. یہ شین میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی ایگزامپل ہم نے دی تھی آپ کو. اس طرح استطالت. استطالت صرف داد میں پائی جاتی ہے. استطالت کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہو جانا، طویل ہو جانا، اسٹریچ ہو جانا. تو ان کی آواز تھوڑی اسٹریچ جیسی ہو جاتی ہے جب یہ مخرج کے ساتھ لگتے ہیں.
تو یہ سائڈس آف ٹنگ ایک ہی بار مخرج سے نہیں لگتے، بلکہ یہ گریجولی لگتے ہیں، بتدریج لگتے ہیں. یہ پہلے ایک مثال پہلے سب سے بیک والا سائڈ لگے گا، پھر آہستہ آہستہ پورا سائڈ ٹانگ لگے گا، تو اس کو بولتے ہیں صفت استطالت. پھر میں نے بتایا تھا قلقلہ کی کچھ لیولز ہوتی ہیں. قلقلہ کبھی اسٹرانگیسٹ ہوتا ہے، کبھی اسٹرانگ ہوتا ہے، کبھی ویک ہوتا ہے، کبھی ویکیسٹ ہوتا ہے. اسٹرانگیسٹ مشدد کیس میں ہوتا ہے، جب مشدد پر ہم وقف کریں گے. ساکن پہ وقف کریں گے تو اسٹرانگ ہوتا ہے. درمیان میں اگر ساکن ہو تو وہاں پہ ویک ہوتا ہے. اگر متحرک حرف ہو تو وہاں پہ ویکیسٹ ہوتا ہے قلقلہ. تو یہ آج کا سبق ہے پورا جو میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لکھ لیجئے. آپ کو سمجھ آیا تب بھی لکھیے، نہیں آیا تو وہ بھی لکھیے. اگر کوئی کوشچن ہو تو بتائیے. اچھا، جو میں نے آج کی یہ صفات پڑھائی جس میں صفات لازمہ متضادہ بھی ہیں اور غیر متضادہ بھی ہیں. جیسے آپ نے جن لوگوں نے ٹیبل بنایا ہے اور جن کو کل توفیق ہوگی بنانے کی، ایک تو 5 کالمز آپ کو آئیں گی صفات لازمہ متضادہ کی. ٹھیک ہے، ہر حرف کے 5 صفات لازمہ متضادہ ضرور ہوں گی. پھر آگے ایک دو کالمز اور بنائیے جن میں ان کی صفات لازمہ غیر متضادہ بھی لکھی جائیں گی. مثال کے طور پہ آپ سین کے آگے لکھیں گے صفت سفیر. ٹھیک ہے. اس طرح داد کے آگے لکھیں گے آپ صفت استطالت. شین کے آگے لکھیں گے صفت تفشی. تو ایک دو کالمز اور بنا لیجئے گا، یہ بھی اس میں انکلوڈ کر دیجیے گا اور اس کو بار بار پڑھیے گا تاکہ ہر حرف کی آپ کو صفت یاد رہے. ہم نے پڑھا ہے کہ اگر حروف قلقلہ ساکن ہو تو خوب ظاہر ہوگا. یہ بالکل ٹھیک پڑھا ہے، اس لیول پہ وہ ٹھیک ہے. لیکن ہم نے سب اس کی وہاں پہ لیولز نہیں پڑھی تھی. ہم نے صرف اس کو متحرک کے ساتھ کمپیئر کیا تھا. سکون جو ہے نا وہ جزم بھی ہوتی ہے، سکون تشدید بھی ہوتی ہے، اور سکون جب ہم وقف کرتے ہیں تب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب سکون کی ٹائپس ہیں نا، یہاں پہ ہم نے ان سب کو الگ الگ ڈسکس کیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم صرف متحرک اور ساکن کو کمپیئر کرتے تھے، اس لیے وہاں پہ وہ لیول ہی وہی تھی. وہاں پہ یہ چیزیں ضروری نہیں تھی سمجھانا. یہاں پہ ڈیٹیل میں بتایا گیا آپ کو جب جزم والا سکون ہوگا تب کیا ہوگا، جب جزم والا سکون درمیان میں ہوگا تب کیا ہوگا، جب تشدید والا سکون ہوگا اور وہاں پہ وقف بھی کریں گے تو تب کیا ہوگا. بات وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے. چلیے، آپ سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.